مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بچے بعض اوقات بہت شرارت کر رہے ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی 4 بیٹریاں لگی ہوئی ہیں، تو اب ایسے بچوں کو کس طرح کول کیا جائے کہ ظاہر بات ہے مہمانوں کا گھر میں آنا، پھر بچوں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا تربیت کی ہے، بھائی بچے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا حضرت کہ ان کو بھی ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ نارمل بچوں کی طرح ہو جائے، کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں۔ وظیفہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں بچہ اور شرارتی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے میں اور آپ شرارت تھوڑی کریں گے، صحیح ہے، ہماری جو ایج ہے ہم تو بڑے عمر کے لوگ تو شرارتیں نہیں کریں، بچے کرتا ہے شرارت، صحیح، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ صحیح، بچہ شرارتی نہیں بدتمیز ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، واہ واہ واہ، شرارت میں اور بدتمیزی میں فرق ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تربیت کوئی آپ کا اسکول نہیں کرے گا، کوئی مدرسہ نہیں کرے گا، بھائی تربیت ماں باپ کو کرنی ہے، والدین کو کرنی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کہیں جاتے ہیں کسی مہمان کے گھر، بچے پردے آگے پیچھے کر رہے ہیں، اگر بٹن نیچے لگے تو بٹن کھولیں گے بند کریں گے، کوئی مطلب قیمتی چیزیں رکھی اس کو چھڑخانیاں کریں گے۔ اچھا، اب وہ میزبان بیچارہ وہ اندر کڑ رہا ہوتا ہے، وہ بولے تو بولے کیسے، ظاہر سی بات ہے وہ بولے گا یار مہمان کو برا لگ جائے گا۔ اور بعض اوقات بچے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، مطلب بچے کو آپ گھر سے تربیت کریں، ان کو گھر سے روکے ٹوکیں، یعنی بعض اوقات ماں باپ بالکل بے پرواہ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے ایک دم دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، صوفے پہ چڑھ رہے ہیں، ادھر کود رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر سے آ رہے جا رہے ہیں۔ میزبان بول نہیں پا رہا ہوتا، بس اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے اس کے والدین ہی کچھ بول دیں اس کو کہ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ صحیح فرما رہا حضرت قبلہ، صحیح ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے، بس اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو پہلے بچے کی تربیت کریں، لیکن اب پھر بھی بچہ بعض اوقات ہوتا ہے بچہ بڑا چلبلا سا ہوتا ہے، اور بعض بچے بہت زیادہ ان میں مطلب سکون نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہماری والدہ محترمہ کہا کرتی تھی بے چین بوٹی ہے، اسے سکون نہیں ہے کسی بھی طرح۔ تو اگر ایسی صورت حال ہے تو اس میں بہترین وظیفہ عام طور پر بچہ اگر شرارت کر رہا ہے اور بات نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا، تو خیر اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک بنائے، لیکن اگر بچہ اب بگڑ گیا، چاہے وہ بچہ بڑا ہو یا چھوٹا بچہ ہو، والدین اگر یہ دیکھیں کہ بچہ شرارت کر رہا ہے نا اگر اور نہیں مانتا کسی بھی صورت، مار بھی لیا، ڈانٹ بھی لیا، سختی بھی کر لی، تو بہت آسان سے وظیفہ 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، لإیلاف قریش، 30ویں پارے میں چھوٹی صورت ہے۔ کب پڑھنی ہے؟ جب بچہ سو جائے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ کہ بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھے آہستہ سے کہ بچہ اٹھ نہ جائے، اگر کچی نیند بچے کی بار بار اٹھ جاتا ہے تو پھر ہاتھ نہ رکھے۔ 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، بچے کی پیشانی پر اور آنکھوں پہ دم کر دے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن اس کے درمیان ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ پڑھنے کے دوران بچہ اٹھنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اٹھ گیا نقصان کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا کلام، اس سے کیا نقصان ہونا ہے؟ ہوگا یہ کہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، یہ بچے کے سونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بچہ سویا ہوا اس دوران۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، اب نہ وہ بدتمیز ہے نہ وہ شرارتی ہیں، لیکن وہ ضدی ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں بار بار۔ تو چھوٹے بچے میں والد یا والدہ یہ کرنا چاہیں، عام طور پہ بیچاری والدہ ہی کرتی ہے معاملات، تو والد صاحب نہیں کرتے ہیں، تو والدہ یا والد جو بھی کرنا چاہیں، بچے کی پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھا آہستہ سے اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کریں۔ قبلہ بچے کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور آنکھوں کے جو مسائل آ جاتے ہیں مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک وظیفے سے کئی برکات حاصل ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی برکت ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، یہ تو آپ نے 3 in 1 کم سے کم بتایا آپ نے نا، سبحان اللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔